کرناٹکا کے تاریخی شہر ضلع بیدر کے ایک چھوٹے سے گاؤں بگدل میں مشہور و معروف ولی اللہ حضرت سیدنا عبدالقادر شاہ ولی گنج سوائے گنج بخش بادشاہ ناگوری کا آستانہ واقع ہے، جہاں ہر وقت زائرین کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت سیدنا عبدالقادر شاہ ولی گنج سوائے گنج بخش بادشاہ ناگوری کا سالانہ سہ روزہ 466واں عرس پورے دھوم دھام و عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ عرس شریف کا مرکزی جلسہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درگاہ آستانہ قادریہ بگدل شریف میں منایا گیا۔ حسب روایت قدیم 19 مئی مطابق 28 شوال المکرم بروز اتوار جلوس سندل شریف بعد نماز مغرب قادریہ منزل محلہ گڑھی سے برآمد ہوا اور آبادی میں گشت کرتا ہوا درگاہ آستانہ قادریہ پہنچا۔ اور بعد نماز عشاء سندل مالی کی خصوصی خدمات پیر طریقت ڈاکٹر الحاج شاہ خلیفہ محمد ادریس احمد قادری صاحب بگدلی سجادہ نشین درگاہ آستانہ قادریہ بگدل شریف و سید محمد یوسف صاحب قادری ناگوری جمیع علماء مشائخین مریدین معتقدین کی موجودگی میں انجام دیے۔ بعد نماز عشاء عظیم الشان مرکزی جلسہ بعنوان فیضان غوث العظم دستگیر بھی منعقد رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔ جب آپ رونق افروز ہوں گے اس عالم میں، اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو جو غوثیت کا مرتبہ حاصل ہے، آپ کا فیضان سارے اولیاء پہ جاری ہے، وہ مرتبہ وہ فیضان اب امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے ہوگا،
اس وقت تک کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان جاری کیا ہے اللہ نے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو زیادہ وقت لیے بغیر آپ کے زہد و تقوی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے ایسے ہی بڑا مقام نہیں دیا، کئی ریاضت و مجاہدات کے بعد یہ مقام دیا ہے۔ آپ سیرت میں لکھا ہے تقریباً 27 سال تک عراق کے بیابانوں، جنگلوں، پہاڑی علاقوں میں اللہ کی یاد میں مست رہے، بے خود رہے ہیں۔ اللہ کی عظمت و جلال ایسی چھا گئی تھی آپ پر، ہوش ختم ہو گیا تھا، آپ کو دنیا کا خیال باقی نہیں رہا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں اللہ کی عظمت و جلال کے چھا جانے کے بعد میری بے خودی کا یہ عالم ہو گیا، میں عراق کے جنگلوں میں دوڑتا چلے جاتا، مجھے خود ہوش نہیں رہتا میں کہاں جاتا ہوں، اور ہوش آتا تو میں دیکھتا میلوں دور آگے آ گیا۔ یہ بے خودی کا عالم تھا۔ اللہ نے وہ عظمت آپ کے قلب پر ڈالی جس سے پوری توجہ، ذہن و فکر اللہ کے جلال میں گم ہو گیا۔ یہاں تک کہ شہر عراق والوں نے، خصوصاً بغداد والوں نے، کیونکہ آپ بغداد شریف میں رہا کرتے تھے۔ سیر و ذات تقریب کی نگرانی ڈاکٹر الحاج خلیفہ شاہ محمد ادریس احمد قادری بگدلی سجادہ نشین درگاہ آستانہ قادریہ بگدل شریف نے کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بگدل شریف میں زبردست پیمانے پر عرس شریف منائی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس سال یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ خلیفہ ادریس صاحب، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بگدل شریف ضلع بیدر کرناٹک اسٹیٹ میں قطب الاقطاب فرد الاحباب غوث السلام قطب المجید فرد الوحید سید عبد القادر شاہ ولی گنج سوائی کا عرس کا جلسہ سالانہ منایا جا رہا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی شاندار پیمانے پر منایا جائے گا۔ 19 بروز اتوار سندل قادریہ منزل سے نکل کر جلوس کی شکل میں آبادی میں گشت کرتا ہوا درگاہ آستانہ پہنچے گا۔ درگاہ اس عرس شریف میں ہر اسٹیٹ کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب و ملت کے تمام لوگ عرس میں شرکت کرتے ہیں اور اس درگاہ سے فیض اٹھاتے ہیں۔ 20 تاریخ صبح نیاز ہوگی، اس کے بعد شام میں جشن چراغاں ہوں گے، اس کے بعد بادشاہ علماء مشائخ کا بیان ہوگا۔ 21 میں بعد فجر ختم قرآن فاتح خوانی ہوگی، اس کے بعد رخصت۔ اعتقاد مند حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس عرس کے جلسے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ عرس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ہر لوگ اس درگاہ سے فیض اٹھاتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی عرس میں شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔ مریدین اور بلا لحاظ مذہب و ملت معتقدین کی کثیر تعداد اس روحانی تقریب میں شریک تھی۔ 20 مئی مطابق 29 شوال المکرم بروز اتوار صبح نیاز شریف حضرت غوث الاعظم دستگیر کا انعقاد عمل میں آیا۔ حضرت سرکار قادر علی گنج سوائی بادشاہی ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مزار مبارک ناگور شریف تمل ناڈو میں ہیں، اور جن کا جو ہے آج چھلے مبارک کا عرس مبارک سرکار قادر علی گنج سوائی بادشاہی ناگوری کا بگدل شریف کرناٹک میں یہ عظیم الشان پیمانے پہ جو منایا جا رہا ہے، ڈاکٹر شاہ خلیفہ الحاج ادریس احمد قادری صاحب کی نگرانی میں یہ عظیم الشان عرس شریف کی جو تقاریب، یہاں پر غریبوں کو کھانا کھلانا، ہر بلا مذہب و ملت، ہر مذہب کا آدمی یہاں پہ شرکت کرتا ہے۔ اور ہمارے ملک کی جو ہے گنگا جمنا تہذیب یہی ہے کہ یہاں پر مختلف اقسام کے لوگ آتے ہیں، چمن گلستان کی طرح، ایک گلستان کی طرح ہر پھول یہاں ہے، ہر مذہب کا آدمی یہاں ہے۔ آج ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان عرس کی تقاریب کو جو فروغ دیا جائے، ان اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل کریں، گنگا جمنا تہذیب کو فروغ کریں، آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اس لیے نفرتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اولیاء کاملین آئے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر ہمارے ملک ہندوستان میں اس لیے آئے کہ یہاں پہ محبت کی فضا کو عام کیا جائے، دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے اولیاء
خلق کو خالق سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اولیاء کاملین کے آستانوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے اپنی روحانی سکون کو میسر کریں، اپنی روحانی طور پہ طاقتور بنائیں اور تمام عالم اسلام کے لیے امن کریں اور ہمارے ملک میں امن کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ اولیاء اللہ کے آستانے یہ روحانی سکون کے مراکز ہوتے ہیں، دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مسجد میں صرف مسلمان جاتا ہے، مندر میں صرف ہندو جاتا ہے، لیکن درگاہ کے اندر ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا جو ہے کرم ہوتا ہے، ایشور کا کرم ہوتا ہے، یہ آتما کو سکون ملتا ہے، پرماتما کا پتہ ملتا ہے، یہ وہ اللہ کے اولیاء ہے جہاں پہ سکون و راحت ملتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ اولیاء اللہ کے آستانے سرکار غریب نواز ہو، سرکار یوسفین ہو، سرکار بندہ نواز ہو، ان تمام کے تعلیمات یہی ہے کہ خلق کو خالق سے جوڑیں۔ اور آج عرس بندہ نواز بھی آ رہا ہے، میں اس پر بھی سب کو جو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خادر ولی گنج صاحب بادشاہی ناگوری کے جو ہے عرس کی سب کو مبارکباد۔ تناول تبرک صبح 9 بجے تا دوپہر تک جاری رہا اور اسی دن بعد نماز مغرب جشن چراغاں، بعد نماز عشاء جلسہ فیضان اولیاء کا بھی انعقاد عمل میں آیا۔ میرا نام جاوید پٹیل ہے، میں مہاراشٹر سے ہوں۔ میں یہاں پہ تقریباً 25 سال سے آتا ہوں، اور یہ درگاہ سیانہ جو ہے قادریہ، یہاں پر ہر سماج کے لوگ جو ہیں، ہندو مسلم سب آ کے سرکار کا فیض پاتے ہیں۔ تقریباً 25 سال سے میں اس درگاہ پہ آتا ہوں۔ میں مہاراشٹر کا رہنے والا ہوں۔ آستانِ بغدل ڈاکٹر ادریس احمد قادری صاحب کے یہاں پر ہم لوگ نیئر اباؤٹ 13 ایئر سے آتے ہیں، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے۔ مساوات کی تعلیم جو ہے آج بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر ہر دھرم، ہر سماج کے لوگ پر یہاں پر اس آستانے پہ تشریف لاتے ہیں، اور خاص کر یہاں سے فیض ہو کر چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی یہاں پہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال میں خود ہوں۔ آئی ایم کم فرام شولاپور، آئی ایم پروفیشنل پریکٹیشنر سول انجینئر۔ نیئر اباؤٹ 13 ایئر سے میں یہاں پہ اس در پہ آ کر فیض لوٹ کر لے کے جاتا ہوں۔ ممتاز علماء، مشائخین، واعظین، مقررین نے اس جلسے سے خطاب کیا اور بعد جلسہ محفل سما بھی منعقد رہا۔ تو رب دو عالموں ہے، ثنا تیرے لیے، یہ عرض و سما اے میرے مولا میرے اللہ، کیا بات ہے، یہ عرض و سما جن و بشر حور و ملائکی، یہ عید و سما جن و بشر حور و ملائک، یہ عرض و سما جن و بشر حور و ملائک، سب کو ہے فنا صرف بقا تیرے لیے۔ آمن مولا، یہ عرض و سما جن و بشر حور و ملائکی۔ عرس کے موقع پر درگاہ کی اطراف و اکناف کا علاقہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ برقی خمخموں سے پورا علاقہ جگمگا اٹھا۔ پہلے پریشان بہت تھے کاروبار سے، اور جو سو اپن 20 سال ہو رہا یہاں پہ آتے جاتے رہتے، 15-16 سال ہو رہا اپن ان کے مرید ہو کے، جب سے سدھرے ہوئے ہیں، سب کے طبیعتاں ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں ہم لوگ۔ جب سے سنیں قریب 20 سال سے ہم آتے ہیں یہاں پہ، سنیں بہت اچھے ہیں، ابھی فی الحال تو بہت اچھے ہیں ان کی دعا سے۔ کیا بہت ان کی دعا ہمارے لیے بہت کام آتی ہے، ہمارے سر پہ ان کا ہاتھ ہے، ہم بہت مزے میں ہیں ان کے لیے۔ ہمارے حضرت کی دعا سے ہم بہت اچھے ہیں، کوئی چیز کی ہمارے کو تکلیف نہیں ہوئی اب تک۔ ابھی بھی آگے بھی ہمارے کو ایسے رکھیں دے بول کے ہم دعا کرتے بس آگے، اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔
अब हमारे को हम जो आ रहे ना, हमारे को फ़ायदा है बोल के तो आ रहे। हमारे हज़रत जो दुआ कर तुम बोलते हैं उसमें हमारे को शफायत है बस। यहाँ पे अच्छे तरीके से उरूस होता है, हर साल को बढ़ते जाता है। यहाँ पे जलसा अच्छी तरीके से बनाया जाता है और हम आते हैं यहाँ पर तकरीबन 20-22 साल से। माशाल्लाह पहले तो बहुत कम लोग जमा होते थे, अब इंशाल्लाह हर लोग को शिफाए कामिला होने से हर रोज़ अक़ीदे से आते हैं पब्लिक, कब अक़ीदा हासिल कर कर और कामयाबी पाकर चले जाते हैं। और ज़ेर सरपरस्त इद्रिस बाबा की दुआ है और गौसे आज़म पिराने पीर दस्तगीर के हज़रत आते हैं, वो भी प्रोग्राम अच्छा होता है। यहाँ पे बगदल शरीफ में हर साल प्रोग्राम अच्छा होता है। हम साहब के दरबार में एवरी ईयर आते हैं, कम से कम 10-15 साल से आ रहे हैं और अल्लाह की तरफ से साहब की दुआ से सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। बहुत पहले बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अभी ये दरबार में आने के बाद में हमारा पूरा मसला पूरा हल हो गया है। और मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर ये जो जलसा है, ये जलसे में शामिल हुए और इसका ज़रूर आनंद लीजिए और हमेशा आपको दुआ अल्लाह की तरफ से मिलती रहेगी। यहाँ दूर दूर से ज़ायरीन अपनी मन्नतें मुरादें लेकर चले आते हैं। शेर क़ादरी ने इंतज़ामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत क़ादर वली गंजसोई रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर सालाना उर्स मनाते हैं। तकरीबन हम यहाँ पर जो है 1998 से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर खूब फैज़ पाते हैं। तमाम यहाँ पर जो है आंध्रा से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, मराठवाड़े से तमाम लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग आकर जो है रूहानी फैज़ उनको मिलता है। हज़रत के तमाम हज़रत के सेहत तंदुरुस्ती अता करे, अल्लाह से दुआ करता है हज़रत के सेहत तंदुरुस्त अता करे और उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनके तमाम जायज़ मुरादें पूरे करें। हम महाराष्ट्र से उमरगा से हैं। तकरीबन मैं 15-20 साल से यहाँ पे आता हूँ। यहाँ की बहुत बड़ी करामत है। मैं 15-20 साल से क्या, पूरे बॉम्बे से, पूना से, कश्मीर से लोग आते हैं, फैज़ हासिल करके जाते हैं। यहाँ की बहुत बड़ी करामत है। नूरानी फैज़ हासिल करने के लिए सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं, सालाना उर्स आते हैं, उर्स के लिए आते हैं। ये बारगाह ऐसी बारगाह है कि किसी का कोई काम नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर किसी, मैं खुद 24 साल से आ रहा हूँ। एक दौर ऐसा था हमारा कि हमको आने के लिए किराया भी नसीब नहीं रहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का करम है, इनकी दुआएं हैं, आज हम 4 के साथ आ सकते हैं और बहुत बड़ा आस्थाना है और सबको क़ादर वली का उर्स मुबारक हो। समंदर